امریکہ آبنائے ہرمز کو کھلوانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ پہلے امریکہ کا غرور ان کے ایئر کرافٹ کیریئرز کو بھجوایا جاتا ہے، لیکن وہ مکمل طور پر ناکام ہو جاتے ہیں۔ خارق جزیرے پر آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے، ان کو کیپچر کرنے کے لیے، ایرانین نیوی کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے مختلف ٹیکٹکس اپنائی جاتی ہیں۔ فوجیں تعینات کی جاتی ہیں، جہاز بھیجے جاتے ہیں، فائٹر جیٹس بھیجے جاتے ہیں، لیکن اب وہ بھی مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ امریکہ کا ہر مشن ناکام ہونے کے بعد اب آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے ایک نیا عالمی اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس عالمی اتحاد میں کون سے ممالک شامل ہوں گے؟ امریکہ اس کو لیڈ کر رہا ہے یا پھر نہیں؟ کیا فیوچر اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی ناکہ بندی کو کھولنے کے لیے ایران نے بھی اب پلانز تیار کر لیے ہیں۔ انف از انف کی کال دی گئی ہے۔ آن دی ادر ہینڈ اسرائیل کو نکیل ڈالی گئی ہے امریکہ کی جانب سے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ایسا ہوا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو ایک وارننگ دی ہے۔ وہ کیا وارننگ ہے اس پر بھی آج ہم بات کریں گے۔ امریکہ ان کی پالیسیز اور ان کے وزیر خزانہ کی وجہ سے $140 فی بیرل تک تیل کی قیمتیں پہنچ سکتی ہیں۔ مطلب تیل کی قیمتیں پاکستان میں بھی مہنگی ہو سکتی ہیں۔ $140 فی بیرل تک جب قیمتیں جائیں گی تو عین ممکن ہے کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے کو ملے، اور یہ اضافہ اتنا ہوگا کہ عام آدمی برداشت نہیں کر سکے گا۔ یہ کب ہونے والا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، امریکہ کو اب تک اس جنگ میں کتنا نقصان ہوا ہے وہ اعداد و شمار بھی جاری کر دیے گئے ہیں، اس پر بھی آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ سب پر سلامتی ہو۔ انفولڈ پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم نے بات کی آبنائے ہرمز کی۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے امریکہ کی جانب سے ایک نیا عالمی اتحاد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کیوں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ امریکہ نے پہلے کہا تھا کہ ہم دھمکیوں سے آبنائے ہرمز کھلوا دیں گے، لیکن ایران کی جانب سے رسپانس یہ سامنے آیا کہ یہ دھمکیوں سے، کسی بیوقوف کی ٹویٹ سے آبنائے ہرمز نہیں کھلے گا۔ یہ آبنائے ہرمز اگر کھلے گا تو صرف اور صرف ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنہ کے احکامات پر کھلے گا۔ امریکہ اپنے ایئر کرافٹ کیریئرز کو بھیجتا ہے، USS جرالڈ فورڈ کو بھیجتا ہے، USS ابراہم لنکن کو بھیجتا ہے، لیکن اس پر بھی ایرانی میزائلز داغے جاتے ہیں، اور ایرانی میزائلز داغے جانے کے بعد وہ ہزاروں کلومیٹر دور ایرانی حدود سے بھاگ جاتا ہے۔ اب امریکہ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ طاقت سے، زور سے، زبردستی سے آبنائے ہرمز نہیں کھل رہا، تو پھر اب اس کو کیسے کھولا جائے؟ اسی تناظر میں ایک نیا عالمی اتحاد بنایا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس عالمی اتحاد کے لیے امریکہ نے مختلف ممالک سے رابطے کیے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے دنیا بھر میں امریکی سفارت خانے جو ہیں ان سب کو ایک پیغام پہنچایا گیا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ایک نیا معاہدہ یا پھر ایک نیا پیٹرن تشکیل دیا جائے، جس میں تمام ممالک دنیا کے جتنے بھی ہیں، جہاں جہاں سے جن کو وہ تیل کی سپلائی کی جا رہی ہے، وہ گیس کی سپلائی کی جا رہی ہے، تو وہ ایک ایسا اتحاد قائم کرے کہ آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے ایک معاہدہ بنایا جائے، اور اس معاہدے کے تحت پھر ایران اگر اس معاہدے کو نہیں مانتا تو ان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے۔ تو اب جتنے بھی امریکی سفارتکار ہیں تمام ممالک کے اندر، in every country almost، انہوں نے اس نئے فریم ورک اور یہ نیا ٹاسک جو انہوں نے دیا ہے اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر لیا ہے، اور اب آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے ایک نیا عالمی اتحاد بن رہا ہے ایران کے خلاف۔ لیکن ایران نے پہلے بھی بتا دیا ہے کہ ہم آبنائے ہرمز ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنہ کی اجازت کے بغیر نہیں کھولیں گے۔ آن دی ادر ہینڈ، ہم نے آپ کو بتایا کہ نیتن یاہو کو نکیل ڈال دی گئی ہے۔ وہ نکیل کیسے ڈالی گئی ہے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جو کہ اس جنگ کو مزید پرولونگ نہیں کرنا چاہتے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس جنگ سے ہٹنا چاہتے ہیں، اور چونکہ جنگ میں ان کو جتنا نقصان ہو چکا تھا اب وہ مزید نقصان بیئر نہیں کر پا رہے تھے، اب وہ مزید تنقید نہیں برداشت کر پا رہے تھے، اب وہ اپنی گرتی ہوئی مقبولیت کو مزید نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ دیٹ از دی ریزن اب نیتن یاہو کو بھی کہا گیا کہ اب تم نے لبنان پر حملہ نہیں کرنا۔ لبنان کے اوپر مکمل طور پر جس طریقے سے آپ سٹرائکس کرنے ہیں اس طریقے سے سٹرائکس نہیں کرنے، ان کے ساتھ دوبارہ جنگ کا آغاز نہیں کرنا۔ دیٹ از اے کلیئر میسج۔ امریکہ نے نیتن یاہو کو اب ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب نیتن یاہو امریکہ کو ڈکٹیٹ نہیں کر رہا۔ یہ خبریں ناظرین موصول ہو رہی ہے، آن ریکارڈ یہ بات ہے۔ جو ناظرین ہم نے نقصان کی بات کی، بالکل نقصان کے حوالے سے ایک بریفنگ دی گئی، اور اس بریفنگ کے اندر یہ بتایا گیا کہ ایران سے جنگ میں اب تک امریکہ کے $25 ارب سے زائد خرچ ہو چکے ہیں۔ $25 ارب سے زائد خرچ ہو چکے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو ناظرین خود ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ اب ناظرین اس کے ساتھ ساتھ جتنے میزائلز، جتنے انٹرسپٹر میزائلز
ان کی جانب سے خرچ کیے گئے ہیں ایرانین ڈرونز پر وہ الگ اعداد و شمار ہے۔ یہ جنگ امریکہ کے مفاد میں نہیں تھی۔ اس بریفنگ سے ایک بات تو واضح طور پر سامنے آ چکی ہے، اب اس جنگ کے اثرات بڑے گھمبیر ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ ناظرین، تیل کی قیمتیں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، کبھی کم ہوتی ہیں، کبھی بڑھ جاتی ہیں۔ اب ایرانی اسپیکر باقر غالباف یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی وزیر خزانہ جیسے جو فضول لوگ ہیں ان کی وجہ سے اور ان کے مشوروں کی وجہ سے تیل اب $120 فی بیرل تک پہنچ چکا ہے اور یہ $140 فی بیرل تک جائے گا۔ اگر یہ اتنا گیا ناظرین تو پھر انفارچونیٹلی تیل کی قیمتوں میں بہت بڑا اضافہ دیکھنے کو ملے گا اور عالمی مارکیٹ ہمیں کراش کرتی ہوئی دکھائی دے گی، کیونکہ اس جنگ سے عالمی مارکیٹ کے اوپر شدید اثرات نظر آ رہے ہیں۔ آن دی ادر ہینڈ ناظرین، اسرائیل باز نہیں آ رہا۔ امدادی تنظیم کی جانب سے جو ایک فلوٹیلا بھیجا گیا تھا غزہ کے جو وہاں پر باسی ہیں، غزہ کے شہری ہیں، معصوم فلسطینی ہیں، ان کی مدد کے لیے، جس میں کھانے پینے کی اشیاء، ادویات تھی، ان کو روک لیا گیا، ان کو حراست میں لے لیا گیا، ان کو زد و کوب کیا گیا۔ گلوبل سمود فلوٹیلا آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال گلوبل سمود فلوٹیلا اکتوبر کے آغاز میں ہم نے دیکھا کہ جس کے اندر کچھ پاکستانی افراد بھی موجود تھے اور پوری دنیا سے گریٹا تھنبرگ بھی اس کے اندر موجود تھی۔ جب وہ جاتے ہیں غزہ کے معصوم بچوں کی مدد کرنے کے لیے ادویات اور راشن اور خوراک لے کر، تو ان کو بھی کس طریقے سے حراست میں لے لیا جاتا ہے۔ That is in front of the whole world. That was not a different story than this one. ابھی دوبارہ سے وہ فلوٹیلا کو حراست میں لے لیا گیا، جتنے بھی ارکان تھے، اور غزہ تک کوئی بھی امداد پہنچنے نہیں دی جا رہی۔ ناظرین، صرف یہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایران کی جانب سے امریکی ناکہ بندی کس طریقے سے کھلوائی جائے گی اس کا جواب بھی سامنے آ چکا ہے۔ کس طریقے سے جواب سامنے ہے ناظرین؟ امریکی ناکہ بندی کا ایسا جواب دیں گے کہ پوری دنیا یاد رکھے گی۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران بیک فٹ پر آ کر کھیل رہا ہے۔ ایران ابھی اٹیک نہیں کر رہا، بیکاز امریکہ اینڈ اسرائیل نوز اگر پہلی گولی چلائی گئی ان کی جانب سے تو ایران جو کہ تیاری کر رہا ہے، پچھلے 40 سالوں سے تو تیاری کر رہا تھا، لیکن اب ایران کی تیاری مزید زیادہ ہو چکی ہے۔ اب اس جنگ میں یہ جو پاز آیا ہے، امریکہ اور اسرائیل یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید ہم اپنا مومنٹم ری گین کرنے کے لیے پاز لے رہے ہیں، ایک ٹیکٹیکل پاز بھی اس کو قرار دیا جا رہا تھا۔ لیکن اگر امریکہ اور اسرائیل ان کو جو نقصان ہوا اس نقصان کو کوپ اپ کرنے کے لیے، اپنی ملٹری کو مزید اسٹرینتھن کرنے کے لیے، ہتھیاروں کے ذخیرے کو پھر سے گیدر کرنے کے لیے، یونائٹ کرنے کے لیے، ان کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ پاز سمجھ رہے ہیں، تو ایران کیا کر رہا ہے؟ ایران بھی اپنی قوت، اپنے ہتھیاروں، اپنے ڈرونز اور اپنے میزائلز تیار کر رہا ہے، اور ابھی اگر جنگ بندی کی خلاف ورزی ہوگی تو بہت بڑا جواب دیا جائے گا۔ اور یہ کہا بھی گیا ہے ایران کی جانب سے، ایرانی حکام نے یہ کہا ہے کہ امریکہ عالمی تجارت میں مداخلت کر رہا ہے اور ایرانی املاک پر غیر قانونی قبضہ کیا جا رہا ہے، جس کے خلاف ایران کو بھرپور جواب دینے کا حق حاصل ہے۔ خطے میں کشیدگی کا ذمہ دار صرف اور صرف امریکہ ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکی ناکہ بندی پر کب تک ایران ایسے خاموش بیٹھتا ہے۔ اگر انہوں نے امریکی ناکہ بندی کو توڑ دیا تو ایک مرتبہ پھر سے یہ جنگ اسکلیٹ ہو سکتی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔